الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، مجھے اس بات کا بخوبی احساس ہے آپ حضرات کافی دیر سے مختلف علماء کرام کے بیانات سماعت فرما رہے ہو۔ میں انشاءاللہ العزیز طویل گفتگو کرنے کی بجائے اپنی گفتگو مختصر، جامع مگر مدلل کروں گا۔ میں آپ حضرات کی طویل بیٹھنے کا بھی احساس کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی تھکاوٹ کا بھی احساس کرتا ہوں۔ میں کوشش کروں گا آپ حضرات کو بجائے تھکائے اور آپ حضرات کو بغیر الجھن میں ڈالنے کے دلائل کے ساتھ وہ موقف بیان کروں جو آپ نے اشتہارات پہ پڑھا ہے۔ ان دو عنوانوں میں مناسبت کیا ہے؟ یہ مناسبت سمجھنے سے پہلے آپ حضرات نے ایک بات نہایت توجہ کے ساتھ سمجھنی ہے۔ میں بات سمجھاؤں گا اور انشاءاللہ سمجھانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اگر آپ حضرات معمولی سی توجہ عطا فرمائیں گے تو میں اپنے موقف کو دلائل کے ساتھ آپ کے دماغ میں صرف اتاروں گا نہیں، میں انشاءاللہ اپنے موقف کو آپ کے دماغ میں پیوست کر دوں گا اور میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں اگر اہل سنت والجماعت کے مسلک کے دلائل آپ حضرات نے توجہ کے ساتھ سماعت کر لیے
اور آپ نے ان دلائل کو سمجھا اور ان دلائل کو اپنے قلب و دماغ میں محفوظ کر لیا، پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے مسلک کا ایک ایک ورکر اپنے مسلک کا دائی بن کر میزان میں نہ اترے۔ آج تک میں یہ بات بڑے واضح لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، ہمیں جھجک اس لیے محسوس ہوئی، اپنے موقف اور نظریات کا علم نہیں۔ جھجک اس لیے محسوس ہوئی، اپنے موقف پر دلائل کا علم نہیں۔ ہمیں جھجک اس لیے محسوس ہوئی، ہمیں مخالف کے دلائل کا جواب نہیں آیا، ورنہ کوئی وجہ نہیں۔ آدمی اپنے موقف کو سمجھتا بھی ہو، اپنے موقف پہ دلائل بھی رکھتا ہو اور باطل کے دلائل کا رد کرنا بھی جانتا ہو، اور پھر باطل سے پریشان ہو، یہ بات میری سمجھ سے ماورا ہے۔ بحمد اللہ تعالی اس پاکستان کی 95% سے زیادہ آبادی پیغمبر کی سنت کو مانتی ہے، 95% سے زیادہ آبادی اصحاب پیغمبر کو ایمان سمجھتی ہے، 95% سے زیادہ آبادی امام اعظم ابو حنیفہ نبر اللہ مرقدہ کی تقلید واجب سمجھ کر کرتی ہے۔ پھر پریشانی کی وجہ، ہر آئے دن کوئی بدعتی پریشان کرے تو تجھے، ہر آئے دن ملک پریشان کرے تو تجھے، ہر آئے دن کوئی بدماش آدمی حملہ کرے تو تیرے عقیدے نظریے پہ، پھر تجھے اگر دلائل موجود ہیں، جھجک کا معنی کیا ہے؟ اگر نظریات تیرے علم میں ہے، پھر جھجک کا معنی کیا ہے؟ اگر جرأت تیرے پاس موجود ہے، پھر جھجک کا معنی کیا ہے؟ اگر دلائل کی کمی ہے تب بات کر، اگر نظریات کے علم نہیں تب بات کر، اگر جرأت موجود ہے تب بات کر۔ میں بحمد اللہ تعالی رب کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں، کم از کم پاکستان کی سرزمین پہ دلائل کی دنیا میں علماء دیوبند سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں، مدارس کی دنیا میں علماء دیوبند سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں ہے، اور جرأت کی دنیا میں علماء دیوبند سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں ہے، قربانی کی دنیا میں علماء دیوبند سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں ہے۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ جو بد فطرت اٹھتا ہے وہ بھونگ تجھ پہ مارتا ہے، کبھی نبوت کا نام لے کے الزام تجھ پہ، کبھی اصحاب پیغمبر کا نام لے کے الزام تجھ پہ، کبھی عقیدہ توحید کا نام لے کے الزام تجھ پہ۔ دلائل تیرے پاس ہے، پھر وہ تجھے للکارتا کیوں ہے؟ یا تو نے اپنے نظریے پہ دلائل نہیں سیکھے، یا دلائل موجود تھے تو نے جرأت سے کام نہیں لیا، یا جرأت موجود تھی مگر بلا وجہ تو نے دشمن کو بولنے کا موقع دیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آج ہم اپنے موقف کو دلائل سے سنے، موقف کو دلائل سے سمجھے، پھر جرأت کے ساتھ میدان میں نکلے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ دشمن تیرے سامنے ٹھہر سکے، بس یہ دعا کر اللہ تجھے اور مجھے نظریے پر دلائل بھی دے، اور اللہ تجھے اور مجھے جرأت اور غیرت بھی دے۔ اللہ دلائل بھی دے اور دلائل کے ساتھ غیرت اور جرأت بھی دے۔ اگر دلائل نہیں ہے بات تب بھی نہیں ہے، اگر دلائل موجود ہیں مگر جرأت اور غیرت نہیں ہے بات تب بھی نہیں ہے۔ ورنہ دیوبندیت، میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں، جب دیوبند کے اندر 100 سال بعد دارالعلوم دیوبند کا جلسہ منعقد ہوا، حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقالہ پیش کیا، اس مقالے کا متن صرف 3 لفظ تھے۔ ابو الحسن علی میاں نے عجیب بات کی ہے، مجھ سے اکثر اگر کوئی نوجوان آٹوگراف مانگے تو آٹوگراف دینا میرا مزاج تو نہیں ہے، لیکن میں علی میاں کے وہ 3 لفظ نقل کرتا ہوں۔ مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ نے فرمایا، دیوبندیت علم کا نام ہے، دیوبندیت تقوی کا نام ہے، دیوبندیت جہاد کا نام ہے۔ اگر علم نہیں ہے تب بھی دیوبندی نہیں ہے، اگر عمل نہیں ہے تب بھی دیوبندی نہیں ہے، اگر جہاد نہیں ہے تب بھی دیوبندی نہیں ہے۔ پھر مجھے بتا، اگر علم بھی موجود ہو، علم کے ساتھ عمل بھی موجود ہو، اور جہاد والی غیرت بھی موجود ہو، پھر بلا تیرے سامنے کو ٹھہر سکتا ہے؟ بولیے نا، پھر کو ٹھہر سکتا ہے؟ یا علم کی کمی ہوگی، یا دلائل کی کمی ہوگی، اور یا پھر جرأت اور ایمانی غیرت کی کمی ہوگی؟ کوئی کمی تو ہوگی نا۔ آج
جامعہ اشرفیہ میں ایک میٹنگ تھی، وہاں میٹنگ سے باہر نکلے، ایک طالب علم مجھے بڑا پریشان ہو کر کہنے لگا، مجھے تعجب ہوا کہ یا اللہ دینی مدرسے کا طالب، اتنی بڑی عمر، اتنے بڑے درجے کا طالب، اور پریشانی کی وجہ مجھے کہتے جی ایک غیر مقلد نے مجھے کہا کہ مولانا رفع الیدین پہ مجھ سے بات کرو، تو رفع الیدین پہ مجھ سے دلیل مانگی۔ میں نے کہا پھر مجھے کہتے ہیں کوئی دلیل موجود ہے نماز میں رفع الیدین نہ کرنے پر؟ میں نے کہا تجھے دلیل کون سی چاہیے؟ مجھے کہتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں بخاری شریف سے دلیل دو، کیا آپ صحیح بخاری سے دلیل دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا میرا دوست تو نے دلائل تو پڑھا ضرور ہے مگر دلائل کو فٹ کرنے کا سلیقہ تیرے پاس نہیں تھا، ورنہ اس دجل سے کبھی وہ کام نہ لیتا۔ کہتا ہے دجل؟ میں نے کہا جی ہاں، اگر اس نے تجھ سے ترک رفع الیدین پہ بخاری مانگی ہے، ایک کاغذ قلم اٹھا لے، اسے کہا میرا بھائی لکھ دے، ہم وہ عمل کریں گے جو بخاری میں موجود ہوگا، وہ نہیں کریں گے جو بخاری پہ موجود نہیں ہوگا۔ پھر 3 وتر پہ بخاری کھول لے، 3 طلاق پہ بخاری کھول لے، مغرب کی نماز کے بعد، مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعات نفل پہ بخاری کھول لے، 2 رکعت پڑھ کے اٹھتے وقت ارے بیٹھنے کے لیے اگر 1 رکعت کھڑے ہوتے وقت تو نے جلسہ استراحت کیا، پھر بخاری کھول لے، 2 ہاتھ کا مسافہ تھا، پھر بخاری کھول لے، اگر 3 رکعت وتر تھے پھر بخاری کھول لے، اگر 8 کلومیٹر 48 میل اگر سفر کا مسئلہ تھا پھر بخاری کھول لے، اگر نماز ٹوپی پہن کے پڑھنے کا مسئلہ تھا بخاری کھول لے، اگر پگڑی پہن کے نماز پڑھنے کا مسئلہ تھا پھر بخاری کھول لے، اگر امین ملجار کا مسئلہ تھا بخاری کھول لے، امام کے پیچھے قرات کا مسئلہ تھا بخاری کھول لے، اگر اجتہاد کا مسئلہ تھا پھر بخاری کھول لے، اگر فقہ کی عظمت کا مسئلہ تھا پھر بخاری کھول لے، ابو حنیفہ کے شاگردوں کا مسئلہ تھا پھر بخاری کھول لے، اگر کوفہ پہ جرح کا مسئلہ ہے پھر بخاری کھول لے، اگر وہ 2 ہاتھ کے مسافے پہ بخاری کو ہاتھ نہ لگائے، اگر 3 طلاق کے مسئلے پہ بخاری کو ہاتھ نہ لگائے، اگر 3 رکعت وتر کے مسئلے پہ بخاری کو ہاتھ نہ لگائے، اگر تراویح کے مسئلے پہ بخاری کو ہاتھ نہ لگائے، اگر جمعے کے دن کے 2 خطبوں کے مسئلے پہ بخاری پہ ہاتھ نہ لگائے، اگر جمعے کے دن کے 2 اذان کے مسئلے پہ بخاری کو ہاتھ نہ لگائے، اگر وہ مدت مسافت سفر پہ بخاری کو ہاتھ نہ لگائے، پھر سمجھ لے دجل سے کام لیا، پھر دھوکے سے کام لیا۔ میں آج بھی کہتا ہوں اگر کوئی غیر مقلد یہاں پہ موجود ہو مجھے تم لکھ دو، رفع الیدین کے مسئلے پہ بخاری تو پڑھ لے، بقیہ مسائل پہ بخاری میں پڑھ لوں گا، اور میں دعوے کے ساتھ کہہ دوں اگر 2 ہاتھ کے مسافے کا مسئلہ ہوگا بخاری تیرے ساتھ نہیں ہے، اگر ننگے سر نماز کا مسئلہ ہے بخاری تیرے ساتھ نہیں ہے، اگر 3 رکعت وتر کا مسئلہ ہے بخاری تیرے ساتھ نہیں ہے، اگر امام کے پیچھے قرات کا مسئلہ ہے بخاری تیرے ساتھ نہیں ہے، اگر مقتدی کے لیے امین مرجان کا مسئلہ ہے بخاری تیرے ساتھ نہیں ہے، اگر 3 طلاق کا مسئلہ ہے بخاری تیرے ساتھ نہیں ہے، اگر رفع الیدین کا مسئلہ ہے بخاری تیرے ساتھ نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، بخاری تیرے ساتھ، بلند آواز سے کہنا بخاری تیرے ساتھ نہیں ہے، بخاری تیرے ساتھ نہیں، گفتگو آپ نے نہیں کرنی، گفتگو تو میں نے کرنی ہے نا بھائی، گفتگو تو عدالت میں وکیل کا کام ہے، آپ کا کام تو نہیں ہے، آپ پریشان کیوں ہے؟ اگر آدمی کا وکیل تگڑا ہو آدمی کبھی عدالت میں پریشان نہیں ہوتا۔ تم اپنے وکلا پر اعتماد تو کرو نا، تمہیں کبھی مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ وہ مجھے نوجوان کے لگا وہ جی بخاری میں نے کہا ہاں پہلے ان سے لکھوا لے تمام مسائل پہ بخاری، توجہ رکھنا، لیکن تمام مسائل پہ بخاری تجھے غیر مقلد لکھ کر نہیں دے گا، بچا اور اس کے پرچم پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پہلا کلمہ بخاری میں نہیں ملنا، اس نے 1 رکعت نماز پڑھنی ہے بخاری میں نہیں ملنی، وہ اذان کے کلمات کہتا ہے بخاری پہ نہیں ملنا، سجدے کے وہ مکمل مسائل بخاری تک میں موجود نہیں ہے، پھر وہ کبھی بخاری کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ کہتے اگر وہ لکھ دے، میں نے کہا وہ نہیں لکھ کر دے گا، کہتے کہ اگر، میں نے کہا اگر مگر کو چھوڑ دے، غیر مقلد کا مولوی زہر کا پیالہ پی کے مر سکتا ہے مگر لکھ کر نہیں دے سکتا، میں بخاری کے مسئلے سارے مان لوں گا، لکھوانا تیرا کام ہے اور تیرے موقع پہ مناظرہ کرنا تیرے وکیل کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، علماء حق، علماء دیوبند، علماء
مجھے کہتا ہے کہ لکھ دے. میں نے کہا پہلی بات وہ لکھ کر نہیں دے گا. رفع الیدین پہ شور کرے گا مگر وہ تجھے لکھ کر نہیں دے گا. میں نے کہا بچا. میں نے کہا یار بچا کو چھوڑ دے. اگر وہ لکھ دے میں نے کہا چلیے میں آج تمہاری مسجد میں ایک اعلان کر کے جا رہا ہوں. اگر غیر مقلد یہاں پہ موجود ہو مجھے چٹ اب لکھے لیکن میں رب کی ذات پہ بھروسہ کر گئے تو وہ چٹ آج بھی نہیں لکھے گا, وہ چٹ کل بھی نہیں لکھے گا. وہ تجھے وسوسہ ضرور دے گا لیکن تیرے عالم کے قدموں کے قریب بھی نہیں گزرے گا. کہتے جی کیا؟ میں نے کہا غیر مقلد سے کہہ دو ایک عمل میرا حنفی کا ہے, ایک عمل تیرا غیر مقلد کا ہے. رفع الیدین کے مسئلے پہ میرا اور تیرا عمل الگ الگ ہے. حنفی کا عمل یہ ہے جب نماز شروع کرنے لگے تو شروع میں رفع الیدین بلند آواز سے ہاتھ کو اٹھا لے رہے. اس کے علاوہ پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کرنا. میرے ذمے دلیل میرے پورے عمل کے مطابق ہوگی, تیرے ذمے دلیل تیرے عمل کے مطابق ہوگی. کیا مانا؟ تیرے ذمے یہ تھا نماز میں 28 مقامات موجود تھے تو 10 مقامات رفع الیدین کرتے مگر 28 مقامات پہ نہیں کرتا. مقامات گنوانا شروع کرو. ہماری سنی قوم 28 مقامات ہی کو نہیں جانتی. گنوانا شروع کرو, اس کو گنتی نہیں آئی. آپ آج گنو. نماز کی 4 رکھتے 4 رکعتوں میں 4 قیام ہے نا, بولیے نا, اور رکوع سجدے یاد رکھنا. 4 رکعت والی نماز میں قیام رکوع سجدے. اب دیکھنا 28 کیسے بنتے ہیں. 4 قیام, ہر قیام کے شروع میں اللہ اکبر. کتنے ہو گئے؟ بولیے نا. ہر رکعت کے شروع میں ہاتھ اٹھایا تو کتنے ہو گئے؟ رکوع جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت 8 اور 4, اور سجدے کتنے ہیں؟ 8 سجدے. سجدے میں جاتے سجدے سے اٹھ رہے کتنے بنے؟ 16 اور 12 28 ہو گئے کہ نہیں؟ بولیے نا. اور گنتی تو یاد کر لو نا یار. ہم مولویوں کو تو لوگ انپڑھ سمجھتے ہیں, تو پڑھے لکھو تو گنتی یاد کر لو نا. اگر 4 رکعت والی نماز ہو قیام کتنے؟ بولیے نا. قیام کتنے؟ رکوع کتنے؟ سجدے کتنے؟ تو ہر قیام کے شروع میں رفع الیدین کرو گے تو 4 بن گئے نا. رکوع جاتے اٹھتے کرو گے تو 8 اور 4 12 بن گئے نا. 8 سجدوں میں جاتے اٹھتے کرو گے تو 16 بن گئے نا. 16 کو 12 سے جمع کرو گے 28 بن گئے نا. اب توجہ رکھنا, نماز میں 28 مقامات موجود ہیں. میرا حنفی کا عمل یہ ہے ہم شروع میں رفع الیدین کرتے ہیں, باقی پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے. لیکن غیر مقلد 28 مقامات میں 10 مقام پہ کرتا ہے, 18 مقامات پہ نہیں کرتا. توجہ رکھنا, اگر 4 رکعت والی نماز ہے غیر مقلد پہلی رکعت کے شروع میں رفع الیدین کرے گا, پھر رکوع میں جائے گا تو کرے گا, رکوع سے اٹھے گا تو کرے گا, یہ دوسری رکعت کے رکوع میں جائے گا تو کرے گا, تیسری کے رکوع میں جائے گا پھر کرے گا, چوتھی میں جائے گا پھر کرے گا. یہ 4 رکوع کرتا ہے. رکوع جاتے رفع الیدین, رکوع سے اٹھتے رفع الیدین. لیکن پہلی رکعت کے شروع میں رفع الیدین کیا, پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھا رفع الیدین نہیں کیا, جب تیسری کے لیے اٹھا پھر رفع الیدین اس نے کیا ہے, لیکن جب چوتھی کے لیے اٹھا پھر رفع الیدین نہیں کرتا. اس نے 10 مقامات پہ کیا نا. 4 رکوع کیے تو جاتے وقت رفع الیدین کیا, پھر رکوع سے اٹھا ہے تو پھر رفع الیدین کیا. 4 رکوع میں جاتے اٹھتے وقت 8 مقام بن گئے. پہلی رکعت کے شروع میں اور تیسری کے شروع میں کتنے بن گئے؟ گنتی یاد رکھ لو گے. کبھی لوگ سنتے ہیں پھر بعد میں بھول جاتے ہیں. میں رٹا اس لیے کہ یاد رکھ لینا, کل مقامات 4 رکعت والی نماز میں کتنے بنے؟ بولیے نا کتنے بنے؟ 28 مقامات میں سے غیر مقلد 10 مقامات پہ کرتا ہے, 18 مقامات پہ. بولیے نا 10 مقامات پہ کرتا ہے, 18 مقامات پہ 18 جمع 10 28 بن گئے. یہ مقامات تو یاد رکھ لو گے نا. توجہ رکھنا, میں تمہیں اس لیے کہتا ہوں غیر مقلد بخاری اٹھا کے لائے وہ تجھے دھوکہ نہیں دے سکتا. تجھے دلیل تو معلوم ہونا, وہ بخاری اٹھا کر لائے تجھے دھوکہ نہیں دے سکتا. تیرے سامنے پورا عمل تو ہونا. اب حنفی
کا عمل یہ ہے کہ شروع میں رفع الیدین کریں گے، باقی پوری نماز میں نہیں کریں گے۔ غیر مقلد کا عمل یہ ہے 10 مقامات پہ کریں گے، 18 مقامات پہ نہیں کریں گے۔ آؤ غیر مقلدو، حنفیت کے وکیل کا چیلنج سنو، جہاں رفع الیدین میں کرتا ہو وہاں کرنے کا ذکر ہوگا، جہاں نہیں کرتا وہاں نہ کرنے کا ذکر ہوگا۔ جن مقامات پہ تو کرتا ہے وہاں کرنے کا ذکر ہو، جہاں تو نہیں کرتا وہاں نہ کرنے کا ذکر ہو۔ توجہ کرنا، رفع الیدین میں پورا عمل یہ ہے جہاں کرتا وہاں کرنے کا ذکر ہو، جہاں نہیں کرتا وہاں نہ کرنے کا ذکر ہو۔ میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں، عقیدہ توحید کا معنی یہ نہیں ہے اللہ ایک ہے، عقیدہ توحید کا معنی یہ ہے ایک اللہ کو مان لے، باقی الہ کی نفی کر دے۔ اب اگر تم سے پوچھے بھئی دلیل دو، تم دلیل میں یہ نہیں پیش کرو گے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، یہ تم آیت پیش نہیں کرو گے۔ بچا تمہیں پیش اس آیت کو کرنا ہے جس میں ایک اللہ کے توحید کا اثبات ہو اور ما سوا رب کی نفی ہو، پھر دلیل میں تو پڑے گا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس میں ایک اللہ کے وجود کا اثبات ہے اور خدا کے علاوہ جھوٹے الہ کی نفی موجود ہے۔ میں کہتا ہوں آؤ میرے ذمے ایسی حدیث ہے، میں ایک مقام پہ کرتا ہوں وہاں کرنے کا ذکر ہوگا، باقی مقامات پہ نہیں کرتا تو نہ کرنے کا ذکر ہوگا۔ تم ایک حدیث پیش کر دو جو تمہارے پورے عمل کے مطابق ہو، جہاں تم نے کیا وہاں کرنے کا ذکر ہو، جہاں تم نہیں کرتے وہاں نہ کرنے کا ذکر ہو۔ اگر کوئی غیر مقلد موجود ہو مجھے بخاری کی ایسی حدیث پیش کر دے، نہیں سمجھے مجھے پھر رگڑنا پڑے گا، مجھے بات سمجھانے کے لیے پھر بات کرنی پڑتی ہے۔ کیوں؟ میں ساتھ تو اکثر گلا یہ رہتا ہے اگر میں اپنی رفتار میں بیان جاری رکھوں، آپ نے کہنا مولانا بیان تو بڑا مزیدار تھا مگر ہمیں سمجھ جو نہیں آیا، پھر میں سمجھانے کے لیے اپنی رفتار پہ کنٹرول کر کے پھر بات کرتا ہوں۔ توجہ رکھنا، ہم ایک جگہ پہ رفع الیدین کرتے ہیں باقی پوری نماز میں، بولیے نا، باقی پوری نماز میں۔ غیر مقلد 10 مقام پہ کرتا ہے، 18 مقام پہ نہیں کرتا۔ اب پورا عمل کسے کہیں گے؟ جہاں کرتے ہیں وہاں کرنے کا ذکر ہو، جہاں نہیں کرتے وہاں نہ کرنے کا ذکر ہو۔ غیر مقلدو میرا تمہیں چیلنج، میں تم سے بخاری نہیں مانگتا، میں تم سے مسلم نہیں مانگتا، میں تمہیں ترمذی نہیں مانگتا، ابو داؤد نہیں مانگتا، ابن ماجہ نہیں مانگتا، میں سیاستہ نہیں مانگتا۔ ارے سیاستہ کو چھوڑو، میں ذخیرے احادیث میں تم سے صحیح حدیث کا مطالبہ نہیں کرتا، تم ایک ضعیف روایت پیش کر دو جو تمہارے پورے عمل کے مطابق ہو۔ تم ایک ضعیف روایت بھی پیش نہیں کر سکتے اور میں صحیح روایات پیش کر سکتا ہوں جو میرے عمل کے مطابق ہوگی۔ لوگ گھبراتے ہیں وہ جی ان کا عمل بخاری میں ہے، میں نے کہا ان کا پورا عمل بخاری کو چھوڑ دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، اور تیرا عمل تو ترمذی میں موجود ہے، تیرا عمل تو مسلم میں موجود ہے، تیرا عمل تو ابو داؤد میں موجود ہے، تیرا عمل تو نسائی میں موجود ہے۔ ارے تیرا عمل تو امام بخاری کے استاد عبداللہ بن زبیر کی کتاب مسند حمیتی میں موجود ہے، دلائل تیرے پاس ہے، پریشان بھی تو ہے، نہیں سمجھے؟ دلائل بھی میرے پاس، پریشان بھی میں ہوں۔ بھئی پریشان تو اس کو ہونا چاہیے تھا نا، پریشان ہم پھرتے ہیں۔ مولوی صاحب حدیث آج مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کے مدرسے حسنین سے ایک استاد کا فون آیا، مجھے کہتے ہیں سیالکوٹ سے غیر مقلد آپ کو فون کرے گا۔ میں نے کہا 2 نمبر کرے فون آ گیا۔ مجھے کہتا ہے جی مولانا پہلے مرد نے بات کی، میں نے اس کو تھوڑا سا ڈانٹا تو اس نے فون چھوڑ دیا، پھر اپنی والدہ کا بات تو کر۔ اس کی والدہ نے پہلے کہا جی میرے بیٹے کو ادب نہیں ہے کہ کس عالم سے بات کیسے کرنی ہے، آپ ناراض نہ ہوں، میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا یہ بتائیں۔ کیا کیا؟ میرے بیٹے پر جادو کا اثر ہے، ہم ایک عامل کے پاس لے کر گئے ہیں، اس عامل نے چیک کیا تو کہتا ہے جادو ہے، پھر اس نے کہا یہ اس کے لیے تعویذ لے دو، اس کے لیے عمل پڑھنا شروع کر دو، اتنے دنوں بعد تمہارا بیٹا ٹھیک ہو جاؤ گا۔ وہ جو کہ غیر مقلد تھی نا تو مجھے کہتی ہے یہ جو عامل نے کہا اتنے دنوں بعد ٹھیک ہوگا، یہ مولانا شرک نہیں ہے، علم غیب کا دعویٰ نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، علم غیب کا دعویٰ بھی نہیں ہے، یہ شرک بھی نہیں ہے۔ مجھے کہتے اس کو کیسے پتا چلا یہ 15 دن بعد ٹھیک ہو جاؤ گا؟ میں نے کہا میری بہن مجھے بتا،
اگر تمہارے بیٹے کو یرکان ہو اور تم حکیم کے پاس لے کر جاؤ، حکیم کہتا ہے میں 1 ماہ کی دوائی دے رہا ہوں، اگر تم نے پابندی سے دوائی استعمال کی اور تم نے پرہیز کیا 1 ماہ بعد تمہارے بیٹے کا یرکان ٹھیک ہو جائے گا۔ حکیم کی بات مان لے گی؟ کہتی ہے جی مان لوں گی۔ میں نے کہا علم غیب نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے؟ کہتے اس نے تو دوائی دی ہے نا۔ میں نے کہا عامل نے بھی دوائی دی ہے، فرق یہ تھا اس نے طویل تجھے پڑیا میں باندھ کے دی ہے، اس نے تجھے دوائی پہ اللہ کا نام لکھ کے دیا ہے۔ اگر پڑیا سے علاج کیا جا سکتا ہے، اللہ کے نام سے علاج نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے کہا اگر تمہیں کوئی آدمی کہہ دے اور یہ سیالکوٹ سے لاہور مثال کے طور پہ 200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اگر تم نے 50 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی کو چلایا تم 4 گھنٹے بعد لاہور پہنچ جاؤ گی، یہ علم غیب ہے؟ کہتی ہے نہیں نہیں۔ میں نے کہا اس نے اندازے سے بتایا نا کہ 200 کلومیٹر کا فاصلہ اگر 50 کی رفتار سے تم چلے 2 گھنٹے میں پہنچ جاؤ گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا تم ضرور پہنچو گے۔ میں نے کہا میری بہن اگر حکیم دوائی دے اور 15 دن کی دوائی دینے کے بعد کہتے اگر تمہارے بیٹے نے پرہیز کیا اور میری دوائی کو استعمال کیا انشاءاللہ 15 دن بعد ٹھیک ہو جاؤ گا، تم نے شرک نہیں کہا۔ اگر یہ عمل کرنے والا تجھے کہتے کہ 15 دن تعویذ کو باندھ لے، 15 دن اس کو پی لے، 15 دن یہ پڑھ کے پھونک دے تیرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، یہ علم غیب کیسے ہوا؟ مجھے فوراً کہنے لگی، کہتے اس کی کوئی حدیث میں دلیل موجود ہے؟ میں نے کہا دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کہتی ہے وجہ؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے ایک ہے عبادت، ایک ہے علاج۔ عبادت کے لیے دلیل شرعی چاہیے لیکن علاج کے لیے ہر دوائی پہ دلیل نہیں چاہیے۔ میں نے کہا وجہ اللہ نے قرآن میں جو اعلان کیا ما خلق لکم فی الارض جمیعا، ارے زمین کی ساری نعمتیں تیرے لیے ہے، اگر اس میں امرود ہے تو تیرے لیے، اگر گندم ہے تو تیرے لیے، اگر یہ مرچی ہے تو تیرے لیے، اگر یہ شوگر تو تیرے لیے۔ پھر میں کہہ سکتا ہوں نا اللہ کے نام سے شفا بھی تیرے لیے، آیت الکرسی کی شفا بھی تیرے لیے، ارے تعویذ کی شفا بھی تیرے لیے۔ میں نے کہا اصول یاد رکھ لو، اللہ نے دنیا کی ساری چیزوں میں ارے حلال کر دی ہے، دنیا کی ساری چیزوں کو مباح کر دیا ہے۔ اگر کسی چیز کو استعمال کرنا چاہیے تو حلت کے لیے دلیل نہیں چاہیے بلکہ حرمت کے لیے دلیل چاہیے۔ اصل حلت ہے، حلت پہ دلیل نہیں ہے۔ اگر حرام کہو گے تو دلیل چاہیے۔ عبادت کا اصول الگ ہے، علاج کا اصول الگ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ آپ بات سمجھو، تو ہم کو گال بھی سمجھ آئے گی کوئی نہ، پر نہیں سمجھ آئی تو دسو نہیں آئی میں پھر آتا۔ عبادت کے لیے اصول بولیے اصول الگ اور علاج کے لیے اصول۔ توجہ رکھنا، اگر کوئی آدمی کہے جی اشراق کے نفل پڑھو، آپ پوچھ سکتے ہیں مولانا حدیث میں ہے؟ اگر آدمی کہے جی شوال کے 6 روزے رکھو، بھائی پوچھ سکتے ہیں حدیث میں ہے؟ لیکن اگر تمہیں توجہ رکھنا ایک آدمی کہتا ہے جی روزہ رکھو، دیکھو صبح کھاؤ اور پورا دن نہ کھانا، پھر سورج غروب ہو جائے تو کھانا، آپ پوچھ سکتے ہیں دلیل موجود ہے؟ یہ دلیل پوچھیں گے، مسئلہ عبادت کا ہے۔ لیکن حکیم کے پاس جاؤ، حکیم نے کہا 2 پڑیاں خالی پیٹ، 2 پڑیاں خالی پیٹ، 2 پڑیاں دوپہر کو، 2 پڑیاں شام کو گرم پانی سے کھانا ہے۔ پوچھو گے حکیم صاحب قرآن کی آیت دس، پوچھو گے حکیم جی کو حدیث دسو، کیوں؟ بھائی حکیم تمہارے علاج کے لیے بیٹھا ہے، تمہیں مسئلے بتانے کے لیے نہیں بیٹھا۔ اگر مسئلہ ہوگا تو اصول الگ ہے، اگر علاج ہوگا تو اصول الگ ہے۔ ارے عبادت کے لیے اگر فرض ہو تب بھی دلیل، اگر واجب ہو تب بھی دلیل، اگر سنت ہو تب بھی دلیل، مندوب ہو تب بھی دلیل، مباح ہو تب بھی دلیل۔ لیکن علاج کے لیے اشیاء میں اصل حلت ہے، اگر کسی کو حرام کہو گے تو دلیل چاہیے لیکن حلال کہنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ اللہ نے کائنات کی ساری چیزیں تیرے لیے حلال کر دی ہیں، اگر حرام کہے گا تو دلیل چاہیے، لیکن جس کے حرمت پہ دلیل موجود نہ ہو وہ ہر چیز حلال ہے۔ میں نے کہا فاتحہ علاج حلال ہے، تعویذ علاج حلال ہے، عمل سے علاج کرنا یہ بھی حلال ہے۔ حکیم تیرا علاج کرتا تجھے مسئلے نہیں بتاتا۔ میں نے کہا میری بہن عبادت کے اصول الگ ہیں، علاج کے اصول الگ ہیں۔ میں نے کہا مسئلہ سمجھ آیا؟
کہتا ہے مولوی صاحب جزاک اللہ، میں نے کہا تم اگر 2-4 فون کر کے جو مسئلے پوچھ لو گی نا اور اصول ذہن میں رکھ لو گی، انشاءاللہ تمہیں مسائل بھی حل ہوگے اور تمہارے دماغ سے غیر مقلدیت بھی نکل جائے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ خیر جو میں بات سمجھا رہا ہوں وہ سمجھے کہ میری بات ہی لمبی نہ ہو جائے۔ میں ایک بات کہہ رہا تھا، میں نے کہا اگر عقیدہ ٹھیک ہو، اگر مسئلہ ٹھیک ہو، مسئلے پہ دلیل موجود ہو اور ساتھ جرأت اور غیرت بھی موجود ہو تو باطل نہیں ٹھہر سکتا۔ توجہ رکھنا، میں قرآن کی آیت پڑھنے لگوں، خالق نے قرآن میں اعلان کیا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا مولوی صاحب غیر مقلد نہیں جان چھڑتا، بریلوی نہیں جان چھڑتا، اور یہ شیعہ نہیں جان چھڑتا، پرویزی نہیں جان چھڑتا۔ میں نے کہا اس نے جان چھڑنی بھی نہیں، کہتے وجہ، میں نے کہا رب نے اصول جو دیا جاء الحق وزهق الباطل، حق کا ڈنکا بجے گا تو باطل دوڑے گا، اگر حق نہیں گرجے گا تو باطل نہیں دوڑتا۔ ٹھیک ہے غلط ہے بھائی، حق گرجے گا تو باطل دوڑے گا نا، اگر شیر نہیں گرجیں گے تو پھر گیدڑوں نے کوکا مارنی ہے نا بھائی، اگر شیر نے گرجن پھر انہیں کوکا نہیں مارنی۔ لوگ کہتے ہیں جو کوک ماری ہے، میں نے کہا کوک مارنے دو، تم ایک مرتبہ شیر کو داڑنے دو، میرے اللہ نے چاہا تو یہ دوڑ جائیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی سی ہمت تو کرنا، نہ دلائل کی کمی ہے بحمداللہ، نہ دلیل کی کمی ہے، نہ مسئلے میں صحت کی کمی ہے، نہ جرأت کی کمی ہے، پھر تجھے خوف کیسا؟ میں نے کہا توجہ رکھنا، اوپر لکھا ہے تحفظ سنت و ملائل، میں نے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، لیکن گفتگو سے پہلے میں آج طرز بدل کر گفتگو کرنے لگو۔ اس طرز پہ گفتگو شاید کبھی تم نے مجھ سے نہ سنی ہو، اس طرز پہ گفتگو شاید کبھی تم نے دیوبندیوں سے نہ سنی ہو۔ میں دلائل کی دنیا میں تجھے الگ رخ دے کے بات کر لگو۔ اگر تجھ سے کو پوچھے یہ سنت کا معنی کیا ہے، ہم نے سنت کا لفظ اپنی زبان سے بولا مگر سنت کے معنی پہ کبھی غور نہیں کیا۔ تم کہو گے ارے یہ بھی تو بات کہنے کی ضرورت ہے، سنت کو کون نہیں جانتا؟ میں نے کہا جناب بتا دے سنت کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں سنت کا معنی پیغمبر کا عمل ہے۔ ارے سنت کا معنی پیغمبر کا ارشاد ہے۔ میں نے کہا نہیں، معاذ پیغمبر کا قول یہ دلیل سنت نہیں ہے، معاذ پیغمبر کا عمل یہ سنت عمل دلیل سنت نہیں ہے۔ میں نے کہا وجہ حدیث مبارک پہ غور کرنا، اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یہ دلیل تم نے کئی بار سنی ہوگی مگر اس طرز پہ کبھی نہیں سنی۔ میں جس طرز پہ لانا چاہتا ہوں آج حدیث کا ترجمہ مناظرانہ ذوق پہ سمجھ لے، آج حدیث کا ترجمہ دلائل کی دنیا پہ کرنا۔ اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے، نبوت نے اعلان یہ کیا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ پیغمبر نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ میری امت میں وہ حالات آئیں گے جو حالات بنی اسرائیل پر آئے، میری امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلے گی۔ حتیٰ انکار میں رہو من اتا امہ علانیہ ویاتین فی امتی میں یسرو ذالک، حتیٰ کہ اگر بنی اسرائیل میں کوئی ایسا بد کردار پیدا ہوا کہ جس نے ماں سے منہ کالا کیا، میری امت میں بد کردار ایسا آئے گا جو اپنی ماں سے منہ کالا کرے گا۔ پھر نبوت نے اعلان کیا ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین وسبعین ملۃ، بنی اسرائیل میں 72 فرقے موجود تھے، وتفترق امتی علی ثلاث وسبعین ملۃ، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، یہ سارے جہنم میں جائیں گے الا ملۃ واحدہ، ان میں ایک جنت میں جانے والا ہوگا۔ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ہی یا رسول اللہ، نبی وہ جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہوگا، وہ جنت میں جانے والا گروہ کون سا ہوگا؟ نبوت نے اعلان یہ کیا ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ۔ یہاں تک آپ نے سنا ہے، میں نے کہا نا جو دلیل میں نے لانی ہے وہ تم نے نہیں سنی، یہ حدیث تو آپ نے کئی بار سنی ہے، ایک بار نہیں کئی بار پڑھی ہے۔ توجہ رکھنا، پیغمبر نے فرمایا ما انا علیہ ہے، بولیے نا ما انا علیہ ہے۔ ترجمہ، یہ ترجمے سے بات حل ہونی ہے۔ ترجمہ جی میں اس لیے کہتا ہوں کوئی عالم پوچھے نا ترجمہ کہا کرو جی حضرت آپ ہی بتائیں، یہ کتنا سوکھا گا، نہیں سمجھے؟ اگر کوئی عالم پوچھے نا جی ترجمہ تو کہا کہ جی آپ خود ہی بتا دیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی پھنستا نہیں ہے۔
لیکن میں پوچھتا اس لیے ہوں کہ آپ ترجمہ کرو گے تو مسئلہ حل ہوگا نا. پہلے جو ترجمہ تم نے یاد کیے رکھا ہے ذرا اس ترجمے پہ بھی غور کرنا، اور جو ترجمہ میں کرنے لگا ہوں ذرا اس ترجمے پر بھی غور کرنا. میں کہتا ہوں ایک ترجمہ تیرے مسلک کے خطیب کا ہے اور ایک ترجمہ تیرے مسلک کے وکیل کا ہے. خطیب جملہ بول جاتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ میرے جملے پر اعتراض ہوگا، لیکن وکیل جو گفتگو کرتا ہے اس کے ذہن میں ہے کہ میری گفتگو پہ بعد میں اعتراضات ہوں گے، میری گفتگو کو چیلنج کیا جائے گا. میں نے کہا خطیب سے پوچھا ارے جی ترجمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نبوت نے اعلان کیا کہ جنت میں جانے والا وہ ہوگا مع علی و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلتا ہے. میں نے کہا نہیں، اگر اس پہ سوال یہ پیدا ہوگا کیا نبی کا نقش قدم صحابہ کا نقش قدم الگ ہے؟ تم کہو گے جی الگ تو نہیں ہے. اگر الگ نہیں ہے پھر نبی یہ فرما دیتے ما انا علیہ، جو میرے نقش قدم پہ چلے گا وہ جنت میں جائے گا. نبی نے اپنے ساتھ اصحابی کا لفظ کیوں بتایا ہے؟ یہ تیری سنت کا معنی بیان کرنے کے لیے نبوت نے اعلان یہ کیا. اگر سوال یہ کیا حضرت وہ جنت میں جانے والا گروہ کون سا ہوگا، پھر نبوت نے اعلان یہ کیا ما انا علیہ و صحابی، جنت میں جانے والا وہ ہوگا جو میرے نقش قدم پہ چلے. با صحابی، میرے صحابہ سے پوچھ کے چلے، طریقہ میرا ہوگا. پوچھے میرے صحابہ سے، سنت میری ہوگی. پوچھے میرے صحابہ سے، ترجمہ یہ نہیں ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے. توجہ رکھنا، میں اس ترجمے کو زیر باس لا کے چند ایک مسائل لا کے تیرے ذہن کو صاف کر دوں گا. نبوت نے اعلان یہ کیا ما انا علیہ و صحابی، جو میرے نقش قدم پہ چلے. میرے صحابہ سے پوچھ کے حضور یہ ترجمہ کیوں کیا؟ میں عالم تصور میں ڈوب کے پیغمبر سے سوال کرتا ہوں نبی آپ نے یہ جملہ کیوں فرمایا ما انا علیہ؟ کہنا کافی نہیں تھا، اصحابی کہنے کی حاجت کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اگر نبوت ما انا علیہ کہتے تھے تو دھوکے کے دروازے بند نہیں تھے، دجل کا دروازہ بند نہیں تھا، کذب کا دروازہ بند نہیں تھا. جو بھی آتا کہتا ہے میں نبی کی بات کرتا ہوں، نبی نے روزہ یوں رکھا، میں نبوت کی بات کرتا ہوں. فتویٰ یوں دیا ہے، میں نبوت کی بات کرتا ہوں. نماز یوں پڑھی ہے. ہر آدمی دلیل کے طور پہ نبوت کے عمل کو پیش کر لیتا. فرمایا نہیں، میرے عمل کو پیش کرنے کے لیے میرے صحابہ سے پوچھ لینا. ارشاد میرا ہوگا، شرع میرے صحابی کی ہوگی. عمل میرا ہوگا، شرع میرے صحابی کی ہوگی. اگر عمل پیغمبر کا ہو، شرع صحابی کی نہیں ہے، میں قبول نہیں کرتا. اگر قول پیغمبر کا ہے، صحابی کی شرع نہیں ہے، میں قبول نہیں کرتا. آج لوگ یہ بات کہتے یہ دیوبندی امام کی بات کرتا ہے، حنفی امام کی بات کرتے، ہم نبی کی بات کرتے. میں نے کہا جھوٹ مت بول، نبی کی بات تو بھی کرتا ہے، نبی کی بات میں بھی کرتا ہوں. میں غلط نہیں کہتا، میں بھی بات پیغمبر کی کرتا ہوں. پہلے حدیث کی بات پیغمبر کی کرتا ہے. جھگڑا کیا ہے؟ میں بھی کہتا ہوں نبی کی بات، وہ بھی کہتے ہیں نبی کی بات، کہ جھگڑا. میں یہ نہیں کہتا وہ حدیث کی بات نہیں کرتا. جھگڑا یہ ہے وہ کہتے ہیں حدیث نبی کی ترجمہ وہابی کا نہیں سمجھے. حدیث نبی کی اور شرع، بولیے نا، حدیث نبی کی اور شرع. میں کہتا ہوں حدیث نبی کی شرع صحابی کی، حدیث پیغمبر کی شرع، حدیث پیغمبر کی ترجمہ. جھگڑا صحابی اور وہابی کا ہے، جھگڑا نبی کا نہیں ہے. وہ کہے گا نہیں، ارے پیغمبر کی حدیث میں نہیں جانتا. میں نے کہا تو جانتا ہے مگر عمر سے کم. میں نہیں کہتا تو نہیں جانتا، پیغمبر کی حدیث کو جانتا ہے مگر ابو بکر سے، بولیے، پیغمبر کی حدیث جانتا ہے مگر عثمان سے کم. پیغمبر کی حدیث سمجھتا مگر علی بن ابی طالب سے کم. پیغمبر کی حدیث جانتا ہے مگر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے کم جانتا ہے. پھر سنیوں میں بات کیا لگو، اب سنت کے لفظ پہ غور کرنا. ارے سنت کا معنی صرف نبوت کا طریقہ نہیں ہے، سنت کا معنی صرف پیغمبر کا قول نہیں ہے، سنت کا معنی صرف پیغمبر کا عمل نہیں ہے. عمل پیغمبر کا ہوگا، شرع صحابی کی ہوگی. ارشاد پیغمبر کا ہوگا، شرع صحابی کی ہوگی. نبوت نے کہا ما انا علی و صحابی، جو میرے دین کو میرے صحابہ سے سمجھے، میرا طریقہ میرے صحابہ سے رہے، ارے میری سنت کو میرے صحابہ سے رہے، یہ نجات پا جائے گا. تو جھگڑا صحابی
मौलवी वहाबी की फाहम मुबारक, हमें फाहमे सहाबा मुबारक, तुम्हें फाहमे वहाबा मुबारक, हमें फाहमे, बोलिए ना, हमें फाहमे और तुम्हें फाहमे। झगड़ा सहाबी और वहाबी का है, झगड़ा नबी और नबी का नहीं है। झूठ मत बोलो, गलत बात मत करो। मैं मिसाल के तौर पे समझाने के लिए एक बात कहता हूं, तवज्जो रखना। मैं समझाने के लिए चलिए दो मिसाल देता हूं। एक मिसाल पैगंबर के कौल की और एक मिसाल पैगंबर के अमल की। नबुव्वत के कौल की मिसाल तो बड़ी आसान, मैं भी समझा रहा था, तवज्जो रखना। नबुव्वत के फेल की मिसाल बड़ी आसान है। वो फेल की मिसाल क्या है? आज झगड़ा है और जो तुम नमाज रफल यदैन क्यों नहीं करते? मैंने कहा जनाब क्यों करते हैं? अब ये धोखा देने के लिए तुझे एक जुमला कहेगा, लेकिन तेरा तवज्जो उस तरफ नहीं थी ना, इसलिए वो तुझे धोखा देने में कामयाब हुआ। लेकिन वो तुझे धोखा देगा, तेरे मसलक के वकील को धोखा नहीं देगा। वो तुझे धोखा देगा मगर तेरे मसलक के डॉक्टर को धोखा नहीं देगा। बचा, वो फौरन तुम्हें कहेगा रफल यदैन पे बात करने के लिए। गैर मुक़ल्लिद ये नहीं कहता, नबी ने हुक्म दिया रफल यदैन करो, वो फौरन तुम्हें कहेगा और तू रफल यदैन क्यों नहीं करता? तुम रफल यदैन क्यों नहीं करते? फिर तुमसे पूछेगा तुम रफल यदैन के मना करने पे कोई हदीस पेश कर सकते हो? क्या पूछेगा? रफल यदैन के मना पे हदीस है? ये फोन करता है, उस्ताद जी मैं बड़ा परेशान हूं। मैं क्या पुत्र ये दसन की लोड़ नहीं, मैं परेशान हाँ। तू परेशान ना होंदा तो फोन किसी नाथ खान करदा। तू तरीक नहीं मंगदा, मेरी ना मंगदा। अगर तू परेशान ना होता तो तू किसी सुरीले खतीब से राब्ता करता। हमसे राब्ता तूने किया ही इसलिए कि तू परेशान है, गाल ही ना कर। नहीं समझे? सरगोदी अदालत में मेरा केस था। ओए बह जा, ओए बह जा, बंदरा पुत्र बाढ़ना, बह जा। अदालत में केस था, बात सुनना। डीएसपी की गवाही थी। अब डीएसपी ने कहा जी जब फलां मकतूल को गोली लगी तो मुझे पता चला, मैं सरकारी गाड़ी पे पहुंचा, मैंने लाश को उठाया, सरकारी गाड़ी पे अस्पताल गया, सरकारी गाड़ी पे गया। मेरे वकील ने बड़ा अजीब जुमला कहा। उसने कहा अब ये कहो मैं पहुंचा, ये ना को सरकारी गाड़ी पे, आपके सरकारी कहने की जरूरत नहीं है, जब भी आप पहुंचेंगे तो सरकारी गाड़ी होगी। आप क्या दो मैं पहुंचा, हम खुद समझेंगे सरकारी गाड़ी पे। मैंने कहा भी आप फोन कर दो, हम खुद समझेंगे परेशान है, ये कहने की जरूरत नहीं कि मैं परेशान हूं इसलिए फोन किया। हमें शौक से फोन कौन करता है बाबा? डॉक्टर के पास शौक से कोई नहीं जाता। ड्राई फ्रूट लेने के लिए लोग शौक से जाते हैं, तबलीगी जमात में मिठाई खाने के लिए शौक से जाते हैं। रायवन हमारा मरकज है, हमें इस पे नाज है बिहम्दिल्लाह ताला। फल खाना होगा शौक से, मिठाई खानी होगी शौक से, और पेट में मरोड़ उठे तो फिर डॉक्टर, तो डॉक्टर के पास तो शौक से कोई नहीं जाता ना, परेशान होकर जाता है। मैंने इसलिए कहा कि जो हमारे पास आता है वो शौक से नहीं आता, वो परेशान होकर आता है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि देवबंदियत के पास मीठे फल की दुकान भी मौजूद है, और अगर किसी के पेट में मरोड़ उठे तो फिर ऑपरेशन सेंटर भी मौजूद है, ऑपरेशन थिएटर भी मौजूद है। अगर तुझे मीठा सा इलाज चाहिए तो रायगंज चला जा, अगर ये मरीज वहां ठीक ना हो फिर अपने सरगोदे मरकज में दाखिल करा। इंशाअल्लाह 3 दिन का दाखिला तेरे जिम्मे है, दिमाग ठीक करके वापस करना फिर हमारे जिम्मे है। अगर कोई मरीज ठीक ना हो उसको फिर किसी अस्पताल में दाखिल करवाते हैं ना भाई, देवबंदियत के अस्पताल भी मौजूद है। तवज्जो रखना। कहते जी मौलाना साहब, मैंने कहा फरमाएं। कहते जी बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा परेशानी छोड़, मसला बता। मुझे कहते जी क्या आप हदीस दिखा सकते हैं? नबी पाक रफुल यदैन से मना किया। मैंने कहा इश्काल तेरा नहीं है, तेरे साथ तू खड़ा होगा तुझे परेशान करने के लिए, ये टेलीफोन मोबाइल उसके हाथ में दे और मैं स्पीकर को ऑन कर दे, वो सवाल करेगा मैं जवाब दूंगा, तो खड़ा हो उसका जरा तमाशा देख ला। कहते जी मौलाना बात करो, फौरन फोन आ गया। कहता शेख साहब एक गल पूछनी है। मैंने कहा पुत्र तू पूछनी है
یہ کہ دسنی ہے آندے نہیں جی پوچھنی ہے. میں نے کہا بات سے پکا رہنا. میں نے کہا مسئلہ بول. کہتے یہ تم رفع الیدین کے منع کی حدیث بتا سکتے ہو. میں نے کہا تو رفع الیدین کے حکم کی حدیث دکھا سکتا ہے. آندے جی میں کی پوچھے. میں کہا میں کی پوچھے. آندے جی میرے سوال کا جواب دو. میں کہا تو میرے سوال کا جواب دینا. کہتا جی میں نے پوچھا یہ ہے نبی پاک نے منع کیا ہے. میں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک نے حکم دیا ہے. کہتے جی حکم نہیں دیا مگر کیا تو ہے نا. میں نے کہا پھر چھوڑا تو ہے نا. کہتے جی کیا مانا. میں نے کہا اگر تو پیغمبر کے رفع الیدین کا حکم دے گا میں دلیل منع کی دوں گا, لیکن اگر تو پیغمبر کے کرنے کی بات کرے گا تو میں چھوڑنے کی بات کروں گا. اور میرا چیلنج تمہیں موجود ہے, تم رفع الیدین کے حکم کی حدیث صحیح بھی نہیں دے سکتے, تم ضعیف بھی نہیں دے سکتے. اگر حکم کی دلیل تو نے نہیں دی تو نے ہم سے منع کی حدیث پوچھی کیوں ہے؟ اگر تو نے پیغمبر کا عمل بتایا ہے ہم پیغمبر کا ترک بتا دیں گے. حکم کے مقابلے میں منع ہے اور عمل کے مقابلے میں ترک ہے. اب میں کہنا چاہتا ہوں میرے پیغمبر کا عمل یہ تھا, پیغمبر رفع الیدین کیا ہے میں نے مانا, میں نے انکار تو نہیں نہ کیا, لیکن رفع الیدین کرتے وقت میں نے اور تو نے پیغمبر کو نہیں دیکھا. پیغمبر کو دیکھنے والا پیغمبر کا صحابی ہے. اگر امام بخاری فرماتے ہیں نبی رفع الیدین کیا ہے تو چلیے بخاری سے پوچھ لے امام بخاری کس صحابی نے تجھے بتایا پیغمبر رفع الیدین کرتے ہیں؟ امام بخاری کہتے مجھے عبداللہ بن عمر سے روایت پہنچی ہے. میں نے کہا چلیے تیرا استاد مسند حمیدی والا عبداللہ بن زبیر بھی کہتے مجھے مسند عبداللہ بن عمر سے پہنچی ہے. وہ کہتے عبداللہ بن عمر نے فرمایا پیغمبر نماز رفع الیدین نہیں کرتے تھے. امام بخاری آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی رفع الیدین کرتے تھے. پیغمبر کے دو عمل آگے توجہ رکھنا. رفع الیدین کرنے والا راوی عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ عنہما, رفع الیدین نہ کرنے والا عمل راوی عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ عنہما. اب مجھے بتاؤ فیصلہ ہوگا کیسے؟ ایک صحابی کی حدیث اگر ایک کتاب میں آئی ہے پیغمبر رفع الیدین کیا ہے, اسی صحابی کی حدیث دوسری کتاب میں آئی ہے پیغمبر نے نہیں کیا, اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ محدثین نے کہا عبداللہ بن عمر کے عمل کو دیکھ لو, اگر رفع الیدین کرتا ہے مانا پیغمبر نے ہمیشہ کیا, اگر عبداللہ بن عمر نے چھوڑا ہے سمجھو پیغمبر نے چھوڑ دیا ہے. میں عبداللہ بن عمر کے عمل کو دیکھا تو مجھے مل گیا عبداللہ بن عمر نے رفع الیدین چھوڑ دیا تھا. پھر مجھے کہنے تھے صحابی نے اگر رفع الیدین کی نقل حدیث کی ہے رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث میں نقل کی ہے. اب دیکھیں گے صحابی کا اپنا عمل کیا تھا. اگر عبداللہ بن عمر کا اپنا عمل رفع الیدین نہ کرنے کا ہے تو پھر پیغمبر نے فرمایا ما انا علیہ, ارے ناجی طبقہ وہ ہوگا جو عمل میرا لے پوچھے میرے صحابہ سے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, عظمت صحابہ, شان صحابہ, علماء اہل سنت, عقائد اہل سنت, دلائل اہل سنت, نعرہ تکبیر. تو بات سمجھ آئی تمہیں؟ بولتے نہیں تو وہ آئی کہ نہیں آئی؟ نبی پاک رفع الیدین فرمایا, بولیے نا, فرمایا راوی. نبی پاک رفع الیدین نہیں فرمایا راوی. اب صحابی ایک مرتبہ کہتا ہے کیا, ایک مرتبہ کہتا ہے نہیں کیا, ہم کس پہ عمل کریں؟ اب دیکھیں گے صحابی خود کرتا ہے یا خود. اگر نہیں رفع الیدین کرتے اس کا معنی یہ ہے کرنے کا عمل پہلے تھا چھوڑنے کا عمل بعد میں تھا. تو نبی نے فرمایا ما انا لی و صحابی, عمل میرا مگر پوچھنا میرے صحابہ سے, عمل میرا مگر پوچھنا میرے. چلیے ایک اور حدیث میں بات سمیٹتا ہوں. حدیث اب میں پیغمبر کا قول نقل کرنے لگا ہوں. ارشاد پیغمبر کا یہ ہے, آپ نے سنا ہوگا اور کئی بار سنا ہوگا, تیرے پاس آئے گا صحیح بخاری کی کتاب اٹھائی ہوگی, تجھے کہے گا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہو, تو کہے گا میں تو نہیں پڑھتا. وہ کہتا ہے پھر تیری نماز نہیں ہوتی. پوچھا بھائی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں صحیح بخاری میں موجود ہے. میں نے کہا ذرا حدیث تو سنانا بھائی. حدیث سنانے لگا. میں نے کہا حدیث پڑھ. حدیث آ گئی. کہتے ہیں نبوت نے اعلان کیا, نبوت نے اعلان کیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے.
میں نے کہا پیغمبر نے فرمایا لا صلاۃ لمن جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے. یہ جو سے کیا مراد ہے؟ کبھی نماز آدمی اکیلا یہ بھی جو ہے، نماز امام پڑھے یہ بھی جو ہے، نماز امام کے پیچھے مقتدی پڑھے یہ بھی جو ہے. یہ جو پیغمبر نے فرمایا جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے، یہ جو سے مراد کیا ہے؟ ادھر وہابی کہنے لگا، کہتے ہیں من عام ہے. نبی نے یہ فرمایا کہ جو بھی فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ جو میں مقتدی بھی آ گیا، جو میں امام بھی آ گیا، ارے جو میں اکیلا بھی آ گیا. میں جو من کا ترجمہ کر رہا ہوں. میں نے کہا یہ تشریح تیری ہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا صحابی سے نہ پوچھ لے، صحابی سے نہ پوچھ لے. کہتے جی نہیں. میں کہا کیوں؟ آتا میں تو بھابی ہوں. میں کہا یار بھابی نہیں، صحابی سے نہ پوچھ رہے. اب پریشان ہے. توجہ رکھنا، اس حدیث کو نقل امام بخاری نے کیا. ارے بخاری استاد ہے، امام ترمذی شاگرد ہے، تو جو بات شاگرد استاد کی سمجھتا ہے وہ بات کا آدمی تو نہیں نہ سمجھ سکتا. ارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. حدیث کو بیان کرنے والی پیغمبر کی زبان ہے، اس کی شرح بیان کرنے والا پیغمبر کا شاگرد ہے. اس حدیث کو نقل کرنے والا امام بخاری ہے، اس کی شرح نقل کرنے والا امام بخاری کا شاگرد ترمذی ہے. میں نے کہا بخاری کی بات کو جو ترمذی سمجھتا ہے وہ تو نہیں سمجھ سکتا، اور پیغمبر کی بات کو جو پیغمبر کا شاگرد سمجھتا ہے وہ تو نہیں سمجھ سکتا. میرے دوستو میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، تم اپنے گھر میں جاؤ ترمذی اٹھا کے دیکھ لو. ترمذی دیوبندی سے لینے کی حاجت نہیں ہے. غیر مقلد سے کہا ترمذی اٹھا کے لا، صحیح جامع ترمذی کو اٹھا کے دیکھ لے. حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں پیغمبر نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے. کہتے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی نے فرمایا ھذا اذا کان وحدہ، ھذا اذا کان وحدہ، ھذا اذا کان وحدہ. یہ حدیث اس آدمی کے لیے ہے جو اکیلا ہو. یہی بات امام ابو حنیفہ نے فرمائی تھی. پیغمبر نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. وہابی نے کہا یہ اکیلے کے لیے ہے، یہ مقتدی کے لیے ہے. صحابی نے کہا یہ مقتدی کے لیے نہیں ہے، یہ اکیلے کے لیے ہے. ارے پیغمبر کی ایک شرح صحابی کرتا ہے، پیغمبر کی ایک شرح وہابی کرتا ہے. ہم نے نبی سے پوچھا شرح کس کی مانے؟ پیغمبر نے فرمایا ما انا علی و اصحابی. ارشاد میرا ہوگا، شرح میرے صحابی کی ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ. ارشاد میرا ہوگا، ارشاد میرا ہوگا، شرح میرے صحابی کی ہوگی. تو میں نے کہا سنت کا معنی ترجمہ یاد رکھنا. سنت کا معنی ارشاد پیغمبر کا، شرح صحابی کی. سنت کا معنی ارے عمل پیغمبر کا، شرح صحابی کی. پھر ہمیں یہ دھوکہ مت دو یہ کام پیغمبر نے کیا ہے، ہمیں دھوکہ مت دو یہ کام رسول نے کیا ہے. توجہ رکھنا، میں تیرے ذوق کو تازہ کرنے کے لیے اپنے اس موقع پہ قرآن کی آیت پڑھنے لگا. خالق نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رب نے یہ نہیں فرمایا لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ نہیں کہا میرے پیغمبر کے ہر عمل کو تم نے لینا ہے، کہ میرے پیغمبر کی زندگی کے کچھ عمل تمہارے لیے، کچھ عمل میرے پیغمبر کے لیے. یہ کون بتائے گا یہ عمل نبوت کے لیے ہے، یہ عمل نبوت کی امت کے لیے ہے. پر میں ما انا علیہ و صحابی، یہ کوئی نہیں بتائے گا، میرے صحابی بتائیں گے. پھر مجھے کہنے دے جو نماز پیغمبر کی پڑھے لے صحابی سے، تراویح پیغمبر کی پڑھے لے صحابی سے، نماز پیغمبر کی ہے لی صحابی سے ہے، حج پیغمبر کا لیا صحابی سے ہے، قرآن پیغمبر کا لیا صحابی سے ہے. وہ سنی سے ہے، جو وہابی سے لے وہ بدعتی ہے. سنی الگ ہے، بدعتی الگ ہے. نعرہ تکبیر. سنی الگ ہے، سنی الگ ہے، بدعتی بولیے نا. سنی الگ ہے، بدعتی. سنت کا معنی ذہن نشین ہوا اور بولتے نہیں. سنت کا معنی کیا کرو گے؟ عمل پیغمبر کا، شرح
بولیے نا، عمل پیغمبر کا شرع، پیغمبر کے عمل کی شرع صحابی کر دے تو سنت بن جاتی ہے، لیکن اگر شرع صحابی نہ کرے تو سنت نہیں بنتی۔ عمل پیغمبر کرے، صحابی لے کر چل پڑے تو سنت بن جاتا ہے۔ عمل پیغمبر کا ہو، صحابی لے کر نہ چلے تو سنت نہیں بنتا۔ چلیے میں تجھے ایک مثال اس کی بھی دے دوں۔ ابن تیمیہ نے لکھا ہے، ارے ابن تیمیہ وہ جس کو غیر مقلد تو نے امام مانا ہے، میرے امام ابو حنیفہ کے نہیں مانتا، اپنے امام کی بات تو مان لینا۔ ابن تیمیہ نے کہا عصر کی نماز کے بعد ایک آدمی نفل پڑھ رہا تھا، حضرت عمر نے اپنے ہاتھ میں درہ لیا، عمر بن خطاب نے درہ مارا ہے اس کی کمر پہ، پوچھا امیر المومنین کیوں مارا؟ فرمایا تو نے عصر کے بعد نفل پڑھے ہیں۔ اس نے کہا میرا کیا جرم ہے، عصر کے بعد تو نفل پیغمبر نے بھی پڑھے ہیں۔ عمر بن خطاب نے فرمایا عصر کے بعد کے نفل یہ پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، امت کے لیے جائز نہیں ہے۔ عمر بن خطاب نہ ہوتے عصر کے بعد کے نفل دنیا کو سمجھ نہ آتی سنت کیسی ہے۔ عمر بن خطاب نے بتا دیا اگر عصر کی نماز کے بعد نبوت نفل پڑھ لے نبی کے لیے ہے مگر امت کے لیے نہیں ہے۔ نفل پیغمبر نے پڑھے ہیں، نبی ہم پڑھے، پر میں نہیں حضور کیوں نہ پڑھے؟ پر میں ما انا علیہ و صحابی، نفل میرے ہو پوچھو میرے صحابی سے، نعرہ تکبیر، نفل میرے پوچھو میرے صحابی سے۔ صحابی کہہ دے پڑھ لو پڑھ لو، صحابی کہہ دے نہ پڑھو تو کتنی آسان سی بات۔ میں نے جمعے کے دن ایک بات کیا، تقویٰ مسجد میں جمعہ تھا، میں نے کہا ہمیں عجیب بات ہے، ہماری مسجد میں آؤ تو جمعے کے دن خطبے کتنے؟ بولیے نا، 2۔ ان کی مسجد میں جاؤ تو خطبے کتنے؟ 2۔ نا وہاں بھی 2 یہاں بھی 2، یہاں 2 اور وہاں بھی، یہاں دونوں عربی میں، وہاں ایک عربی ایک پنجابی، یہاں دونوں عربی میں، وہاں ایک عربی اور ایک۔ معلوم ہوا کہ یہ دین عرب سے، وہ دین امرتسر سے، کچھ وہاں سے کچھ وہاں سے، ورنہ دونوں خطبے عربی کے نہ ہوتے۔ میں نے اس لیے کہا توجہ رکھنا، ممکن ہے تم سے پوچھے کوئی جدید، میں نے کہا 2 خطبے عربی کے صحیح بخاری میں، کہاں پہ صحیح؟ 2 خطبے عربی کے صحیح بخاری میں، لیکن تیرا ایک خطبہ عربی کا ایک پنجابی کا کوئی حوالہ تو بھی دے۔ دجل کی حد ہوتی ہے۔ مجھے ایک مولوی صاحب نے کہا یہ جمعے کے دن 2 خطبے، تو پہلا جو تم تقریر کرتے ہو وہ، میں نے کہا مستدرک حاکم ابو ہریرہ سے، نہیں سمجھے، مستدرک حاکم حضرت ابو رضی اللہ عنہ۔ ہم اگر 2 خطبے دے کے تیسرا خطبہ تقریر کا کرتے ہیں تو پیغمبر کے صحابی کا عمل ہے۔ نبوت نے فرمایا ما انا علیہ با صحابی، جمعے کے خطبے دے تو میرے صحابی سے پوچھ لے، اگر 2 خطبے عربی کے علاوہ اضافی تقریر صحابی کرے تو بھی کر لے، صحابی نہیں کرتا تو بھی چھوڑ دے، صحابی تراویح 20 پڑھے پڑھ لے، وہ نہیں پڑھتا تو بھی چھوڑ دے، وہ جمعے کی اذانیں 2 دے تو بھی دے دے، وہ نہیں دیتا تو بھی چھوڑ دے، وہ 3 طلاق کو 3 کہہ دے تو بھی عمل کر لے، اگر وہ 1 کہہ دے تو بھی 3 کو 3 کہنا چھوڑ دے۔ میں نے کہا بات دیر میں رکھ لو، سنت کا معنی عمل پیغمبر کا لے کر صحابی چلے، قول پیغمبر کا لے کر صحابی چلے، صحابی لے کر چلے تو سنت بنتی ہے، صحابی نہ لے کر چلے تو سنت نہیں بنتی۔ بات دیر نشین ہو گئی۔ آخری بات، تحفظ سنت اور مدارس دینیہ، توجہ رکھنا، تحفظ سنت اور مدارس، تحفظ سنت اور ساتھ مدارس، بھائی سنت کے تحفظ کے لیے مدارس دینیہ کے تحفظ کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ میری طرف دیکھو، میں مسئلہ سمجھانے لگا ہوں۔ اگر تم نے اپنے محلے میں پانی محفوظ رکھنا ہے تو ٹینکی بنا کر یا بغیر ٹینکی کے؟ بولتے نہیں بھائی، ٹینکی کے ساتھ یا بغیر ٹینکی کے؟ اگر ٹینکی محفوظ ہوگی تو پانی ملے گا نا، اگر ٹینکی محفوظ نہیں ہوگی تو پانی نہیں ملے گا۔ بھائی تیرے زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے، لیکن پانی کو محفوظ کرنے کے لیے ٹینکی چاہیے۔ اگر ٹینکی موجود ہوگی تو پانی محفوظ ہوگا، اگر
اگر ٹینکی محفوظ نہیں ہوگی تو پانی محفوظ نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں مدرسہ محفوظ ہوگا، پیغمبر کی سنت کا تحفظ ہوگا، مدرسہ نہیں ہوگا، پیغمبر کی سنت کا تحفظ بھی نہیں ہوگا۔ اس مدرسے نے توجہ رکھنا، میں آخری بات کے لگوں، اس مدرسے نے دو کام تیرے لیے کرنے ہیں بچا، ایک دنیا ہے ایک آخرت ہے۔ ارے دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے، تو نے دنیا میں عمل کرنا ہے، رب تجھے آخرت کے دن جزا دے گا۔ اگر کوئی تجھ سے پوچھے دنیا، جواب دے دے دار العمل ہے، اگر کوئی تجھ سے پوچھے آخرت تو جواب دے دے دار الجزا ہے۔ ارے دنیا میں رہتے ہوئے عمل تیرے ذمے ہے، اور قیامت کے دن جزا دینا یہ میرے اللہ کے ذمے ہے۔ عمل تو کرے گا، جزا رب دے گا۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے اصول الگ ہے، جزا دینے کے لیے میں رب نے اصول الگ رکھے ہیں۔ میں جملہ کہتے تو توجہ رکھنا، ارے دنیا دار العمل کا نام ہے، آخرت دار الجزا کا نام ہے۔ تو دنیا میں عمل کرے گا، اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا، اللہ تجھے دار الجزا میں بدلہ دے گا، اپنی شان کے مطابق دے گا۔ لیکن جو تو نے دنیا میں عمل کیا، کبھی عمل کی وجہ سے اللہ تجھے جنت عطا کر دے گا، لیکن کبھی عمل میں کوتاہی ہوگی، اللہ اصال ثواب کے ذریعے تجھے جنت عطا کر دے گا۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے، ہم نے ثواب کو بھی مانا ہے، ہم نے اصال ثواب کو بھی مانا ہے۔ ثواب کو مانا، اگر تو نے عمل کیا اللہ اجر دے دے، یہ ثواب ہے۔ تیرے جانے کے بعد کوئی عمل کرے تجھے بخش دے، یہ اصال ثواب ہے، اللہ ثواب بھی دے گا، اللہ اصال ثواب بھی دے گا۔ لیکن اصال ثواب کے بعد اللہ تجھے ایک نعمت اور دے گا، ارے اس نعمت کا نام شفاعت ہے، اس کا نام سفارش ہے۔ سفارش قیامت کے دن کرے گا، تیرا معصوم پیش ہونے والا یہ بیٹا کرے گا، تیرے گھر میں معصوم فوت ہونے والی تیری نابالغ اولاد کرے گی، تیرے گھر میں قرآن حفظ کرنے والا یہ حافظ کرے گا، اللہ کی راہ میں جان دینے والا شہید کرے گا، تیرے مسئلے کا عالم یہ تیری شفاعت کرے گا، نبوت یہ تیری شفاعت کرے گی۔ پھر مجھے کہنے دے، مدرسہ تجھے دو چیزیں دے گا، تجھے دار العمل میں عمل چاہیے، یہ بھی مدرسہ دے گا، تجھے ثواب چاہیے، مدرسہ دے گا، اصال ثواب چاہیے، مدرسہ دے گا، تجھے قیامت کو سفارشی چاہیے، مدرسہ دے گا۔ نعرہ تکبیر! بات سمجھو، میں نے کیا کیا؟ اگر تمہیں عمل کا ثواب چاہیے تو کون دے گا؟ بولیے نا، کون دے گا؟ اور تمہیں اگر اصال ثواب چاہیے تو کون دے گا؟ مدرسہ۔ اگر تجھے قیامت کو سفارشی چاہیے تو کون دے گا؟ مدرسہ۔ مدرسہ تجھے دنیا میں عمل دے گا، قیامت کو تجھے سفارشی دے گا۔ میں اس لیے کہتا ہوں، اگر سنت کا تحفظ تب ہوگا جب مدارس کا تحفظ ہے، مدارس کا تحفظ ہوگا، تجھے ثواب بھی ملے گا، اصال ثواب بھی ملے گا، قیامت کو سفارشی بھی ملے گی۔ قیامت کو سفارشی کتنے چل رہے ہیں بھائی؟ کتنے چل رہے ہیں؟ اسلام آباد، ادھر دیکھو کتنے چل رہے ہیں؟ اسلام آباد۔ کیوں؟ میں ایک سفارشی بڑا اوکھا لبے آتے صدر صاحب نے ملنا ہے، توجہ رکھنا۔ جو تم نے سفارشی لیا اسلام آباد کے ہو، گاڑی تمہاری یا سفارشی کی؟ بول دے نہیں، اور بھائی گاڑی تہاڈی یا سفارشی دی؟ اس گڈی پٹرول تہاڈا یا سفارشی دا؟ راج روٹی تہاڈے ذمے یا سفارشی دے؟ معلوم ہوا کہ سفارشی کے ذمے سفارش ہوتی ہے، سفارشی کے ذمے پیسہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ مدرسہ تمہارے سفارشی تیار کرتا ہے تو سفارشی ان کے ذمے، فنڈ تمہارے ذمے، نہیں سمجھے؟ سفارشی ان کے ذمے، اور کھانے لوگ جی مولوی بہ کے ویلے کھاندے۔ میں نے کہا بھی سفارشی ویلا کھاندہ ہو تو کام صرف سفارش، اور کوئی کام نہیں۔ یہ تو الگ بات ہے، ہم کام بھی کرتے ہیں۔ میں نے اس لیے کیا، یہ سفارشی پیدا کرنے کا بہترین مرکز ہے۔ اگر سفارشی لے کر چلو تو گاڑی میں پٹرول تو ڈالے گا، سفارشی نہیں ڈالے گا، راستے کا کھانا تیرے ذمے، سفارشی کے ذمے نہیں ہے۔ تو یہ مدرسہ سفارشی تیار کرے گا، یہ ان کے ذمے، عمارت تیرے ذمے، سفارشی ان کے ذمے، خرچہ تیرے ذمے، سفارشی ان کے ذمے، کچھ تیرے ذمے کچھ ان کے ذمے۔ یہ سفارشی بنانے کی محنت کرے، تم ان کا خرچہ تیار کرتے رہو تو مدرسے محفوظ رہ جائیں گے نا۔ اللہ مدارس کو بھی محفوظ رکھے، اللہ میں نبوت کی سنت کا تحفظ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔